دوستوں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے عظیم بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری ایام اور آخری سانسوں کی بہت دل گداز داستان بیان کی ہے۔ اپنی تصنیف مائی برادر میں لکھتی ہیں، 11 ستمبر 1948 کو ان کا طیارہ 4:15 بجے کراچی کے ہوائی اڈے پر اترا، جہاں قائد اعظم کا ملٹری سیکرٹری کرنل جوفرے نوولز انہیں لینے آیا تھا۔ دوسرے لوگوں کو ہوائی اڈے پر نہ آنے کی ہدایت مل چکی تھی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ قائد اعظم کے اسٹریچر کو ایک فوجی ایمبولینس میں رکھا گیا۔ ایمبولینس 4 میل چلنے کے بعد رک گئی۔ 5 منٹ کے بعد میں باہر آئی تو معلوم ہوا کہ ایمبولینس میں پیٹرول ختم ہو گیا۔ اس وقت قائد اعظم قدرے ہوش میں تھے، ان کے ہاتھ آہستہ آہستہ ہلے۔ وہ کچھ بول نہیں سکے، سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے جھک کر بتایا کہ ایمبولینس خراب ہو گئی ہے۔ قائد اعظم نے آنکھیں بند کر لیں۔ کراچی میں ان دنوں ہوا بند تھی، اس سے درجہ حرارت بہت بڑھ چکا تھا۔ قریبی ایک کچی اور گندی سی آبادی تھی، وہاں سے بے شمار مکھیاں آ گئیں اور قائد اعظم کے چہرے پر بنبنانے لگیں۔ قائد اعظم تکلیف محسوس کر رہے تھے، مگر مکھیاں اڑانے کی سکت نہیں رہی تھی۔ نرس ڈینم اور میں باری باری ان کے منہ پر پنکھا جھل کر مکھیاں اڑاتی رہیں۔ پاکستان کا بانی، قوم کا باپ قائد اعظم نہایت بے بسی اور بے کسی کے عالم میں شدید گرمی میں بے ہوش پڑے تھے۔ دوستو فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ نزدیک سے بہت سی گاڑیاں گزر رہی تھیں، کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ سڑک کے کنارے رکی ہوئی ایمبولینس میں کون سی شخصیت پڑی ہے، قائد اعظم کس حالت میں رخصت ہو رہے تھے۔ میرے خدا، میں رونے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ایک اور ایمبولینس آئی۔ ہم بمشکل گورنر جنرل ہاؤس پہنچے۔ گورنر جنرل ہاؤس میں قائد اعظم کے نحیف جسم کو بستر پر لٹایا گیا، وہ گہری نیند سو گئے۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر چلے گئے، میں اپنے عزیز اور عظیم بھائی کے پاس کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ میں نے قائد اعظم کی طرف دیکھا اور بے اختیار سسک اٹھی۔ میں نے کہا کہ بھیا، کاش ڈاکٹر میرا سارا خون لے کر آپ کو دے دیں تاکہ آپ زندہ رہیں۔ خدا تعالیٰ آپ کو میری زندگی دے دے تاکہ آپ زندہ رہ کر قوم کی رہنمائی کرتے رہیں۔ اے خدا میری زندگی لے لے، میرے بھائی کی جان بچا دے۔ دوستو فاطمہ جناح کہتی ہیں کہ قائد اعظم 2 گھنٹے سکون کی نیند سوتے رہے، پھر اچانک انہوں نے آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا، آنکھوں اور سر کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں ان پر جھک گئی۔ انہوں نے بولنے کی آخری کوشش کی، فاطمی خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قائد اعظم کا سر ڈھلک گیا، آنکھیں اور آواز خاموش ہو گئی۔ میں دیوانہ وار باہر بھاگی، میں چیخنے لگی، ڈاکٹر جلدی آؤ، میرا بھائی مر رہا ہے، ڈاکٹر کہاں ہے؟ میں رونے لگی۔ ڈاکٹر چند منٹ میں وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے قائد اعظم کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹر الہی بخش نے انہیں ٹیکہ لگایا، ٹیکہ نہیں لگ سکا۔ میں بت کی طرح ساکت خاموش کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر ایک سفید چادر سے قائد اعظم کو ڈھانپ رہے ہیں، وہ سر سے پاؤں تک چادر میں چھپ گئے۔ میں یہ منظر دیکھتی رہی۔ میں سمجھ گئی کہ کیا ہو چکا ہے۔ میں کچھ نہ بول سکی اور نہ ہل سکی، سن ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر الہی بخش بوجھل قدموں کے ساتھ میری طرف آئے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بے اختیار بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ دوستو اس طرح 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح اس فانی دنیا کو الوداع کہہ گئے۔